بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھستے ہوئے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس سے 10 گنا دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا کے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہے گا، تو میرا مذاق بناتا ہے حالانکہ تو شہنشاہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے آگے کے دندان مبارک زہر ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6571۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور کرم کو بیان کرتی ہے۔ جہنم سے آخری شخص بھی آخرکار اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کا سب سے کم درجہ رکھنے والے شخص کو بھی دنیا سے کئی گنا زیادہ نعمتیں عطا ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور جنت کی نعمتیں انسانی تصور سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث کے لینے کے لیے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6570۔ شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حقدار وہ مومن ہے جو اخلاص کے ساتھ توحید پر ایمان رکھے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل سے اس پر ایمان لانا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اخلاص، توحید اور شرک سے بچنا نجات اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم اسباب ہیں۔